اور یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ جو خاندانی مسائل ہوتے ہیں نا، خاندانی مسائل، شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد ایک نئی لائف شروع ہوتی ہے دو انسانوں کی. اب گھر کی چار دیواری میں کیا ہو رہا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کسی کو نظر نہیں آتا. میاں بیوی کا آپس کا معاملات کیسا ہے، کون کس پہ ظلم کر رہا ہے، وہ چار دیواری میں کسی کو پتہ نہیں چلتا. کبھی کبھی تو خود گھر میں رہنے والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کی کیا لڑائیاں چل رہی ہیں، خاندان والوں کو پتہ نہیں چلتا. اور خاندان والوں کو اگر پتہ چل جاتا ہے تو خاندان سے باہر وہ بات نہیں جاتی، اور ایک مدت تک وہ معاملات چلتے رہتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ نوبت آتی ہے کس کی؟ طلاق کی. کبھی کبھی نوبت طلاق کی آتی ہے نہیں، پوری زندگی ظلم و ستم میں گزر جاتی ہے. یا تو شوہر مظلوم ہے یا بیوی مظلومہ ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ شوہر ظالم ہوتا ہے، بیوی بھی ظالمہ ہوتی ہے. ایک مرتبہ مسجد نور میں نے 2-3 جمعے میں بیان کیا عورتوں کی مظلومیت پر، اور مردوں کو بہت زیادہ جھنجھوڑا کہ بھئی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، عورتوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو میرے اوپر ایک بہت طویل خط آیا گجراتی میں، جمائیوں میں سے کسی جمائی کا جو انڈیا سے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ خط جو ہے میرے اکیلے کی طرف سے نہیں ہے، میرے ساتھ اور بھی پوری جماعت ہے جمائیوں کی. آپ 3 ہفتے سے عورتوں کی مظلومیت پہ بیان کر رہے ہیں، اب ہماری مظلومیت کی داستان بھی سنیے، ہماری مظلومیت کی داستان سنیے، اور آپ عورتوں کو بھی جھنجھوڑیے کہ ہم پر ظلم کرنا بند کر دیں. تو جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، مظلوم دونوں، مرد بھی مظلوم، عورتیں بھی مظلوم، دونوں طرف. مرد بھی مظلوم، ایسا روتا ہے مرد، عورت کی طرف سے اتنا وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ روتا ہے. اور خاص طور پہ اگر کوئی عزت والا ہو اور کوئی عالم ہو یا کوئی صاحب علم، جو وہ تو اتنا زیادہ ستایا جاتا ہے جو اللہ کے حکم سے ڈر کر کے چلتا ہو، اس لیے کہ سامنے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حد کراس نہیں کرے گا، یہ حد کراس نہیں کرے گا، اس کے ساتھ ہمارا کھلا کھیل ہے، ہم جتنی حدود کراس کریں یہ نہیں کرے گا. تو شادی کے بعد اگر دونوں کی گاڑی اچھی چل پڑی تو الحمدللہ، نہ چل پڑی اور ایک دوسرے پر زیادتی شروع ہو گئی، کبھی دونوں زیادتی کر رہے ہیں، لڑ جھگڑ رہے ہیں، کبھی ایک کی طرف سے زیادتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیادتی کرنے والے کو ایسا محسوس ہوتا رہتا ہے کہ زیادتی میرے اوپر ہو رہی ہے. یہ بات اندر آ جاتی ہے کہ میں تو کچھ نہیں کر رہا، میں تو کچھ نہیں کر رہی. تو لمبی مدت تک یہ چلتا رہتا ہے، اور پھر ہو سکتا ہے طلاق کی نوبت نہ آئے، موت تک یہ چلتا رہے. اور اگر طلاق کی نوبت آتی ہے تو پھر اور زیادہ ظلم و ستم، طلاق نہ دے کر کے لٹکائے رکھنا، عدت کے پیسے نہ دینا، نفقہ نہ دینا، بچوں کا خیال نہ کرنا، بچوں کو دیکھنے نہ دینا. باپ کے ہاتھ میں آ گئی تو ماں تڑپ رہی ہے، ماں کے ہاتھ میں آ گئے بچے تو باپ تڑپ رہا ہے. تو معاملات دنیا میں بہت سارے ہیں، اور ہر معاملے میں تقوی کی ضرورت ہے، لیکن اس میں اللہ جانتے تھے کہ جتنے تقوی کی ضرورت پڑتی ہے اتنے کسی چیز میں نہیں، اس لیے کہ بہت لمبا معاملہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے کیا اہتمام فرمایا؟ اللہ تعالی شانہ نے سورۃ الطلاق میں سب سے پہلے تو پہلی ہی آیت میں کہا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم. سب سے پہلی آیت میں کہا کہ دیکھو یہ ان سارے مسائل پر عمل کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ تقوی کی. اور اس میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تمہارے گھر کی چار دیواری کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ کسی کو پتا نہیں مگر وہ ایک دیکھ رہا ہے اوپر. خیال کرنا، شوہر کو بھی کہا جا رہا ہے، بیوی کو بھی کہا جا رہا ہے. اور شوہر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، تمہاری بیوی کا اتنا نہیں. تو تمہارے جھگڑے کے بارے میں دنیا کو تم جو کچھ منوانا چاہو گے منوا سکو گے، اور بیوی تمہاری مجرمہ ٹھہرے گی، لیکن یاد رکھنا کہ اوپر کوئی دیکھ رہا ہے. اس سپریم کورٹ میں کھڑا ہونا ہے ایک دن، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا جج جو ہے اسی دنیا میں کوئی ایسا فیصلہ کر دے کہ تم سوچ بھی نہ سکو. اور عورت کی فیملی والی اگر انفلوئنشل ہے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی تمہاری جو شرارتیں ہیں ان سے باز آ جاؤ. تقویٰ. اور پھر طلاق کے مسائل بیان کرتے کرتے
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. 5 فائدے بتلائے کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا اور اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اللہ تعالی شانہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا، اسے اس کی ضرورت کی ساری چیزیں مہیا کرے گا، اللہ تعالی شانہ اس کے معاملے کو آسان کرے گا، اللہ تعالی شانہ اس کی چھوٹی موٹی لغزشوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالی شانہ اس کے اجر کو بہت بڑا کرے گا. اور یہ معاملہ چونکہ بہت ٹیڑھا ہے، جیسے میں نے تفصیل سے سمجھایا، اس لیے بالکل ابتدا میں بھی متوجہ کیا جاتا ہے دلہا کو، دلہن کو، دلہا کی فیملی کو، دلہن کی فیملی کو، اور نکاح کے خطبے میں 3 مرتبہ تلقین کی جاتی ہے کہ دیکھو اس میں اگر پار اترنا ہو کامیابی کے ساتھ، یعنی اگر اس نکاح کو موت تک نباہ کے ساتھ چلانا ہو، یا یہ کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے اور اس صورت میں طلاق کی نوبت آ جائے تو آخرت میں اگر کامیابی سے ہمکنار ہونا ہو تو شوہر کو، بیوی کو، شوہر کے گھر والوں کو، بیوی کے گھر والوں کو، اور سب رشتہ داروں کو، دوستوں کو کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تقوی تقوی تقوی، شروع میں بھی تقوی اور طلاق کے بیان کے دوران بھی تقوی. اس میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ جو آئلی مسائل ہیں، فیملی کے جو مسائل ہیں، ان میں کامیاب ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میاں میں بھی تقوی ہو، بیوی میں بھی تقوی ہو، اور پورے دونوں خاندانوں میں تقوی ہو.